اسی طریقے سے کوئی حج کا نگرانی نہیں کرنا کا مقصود، سرکار وہاں سے پلٹے، روٹ تبدیل ہو گیا، سیدھا مدینہ پاک نہیں گئے، رخ بدلا لیا، صحابہ حیران مدینے کا رستہ تو وہ ہے، نبی کدھر جاتا ہے، نبی ادھر جا رہا ہے، مشورہ نہیں دیا۔ وہ کیسے مشورہ دے سکتے تھے؟ حالت نبی حالت نماز میں ہو، قبلہ بدلا لے، صحابہ نہ بولے، ان کے تو قبلے بدل جاتے تھے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، نبی صرف آسمان کی طرف تکنا شروع کرتے تو رب قبلے بدلا دیتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہتا کہ ادھر منہ کر، مسجد اقصی سے ہٹا کر کعبے کی طرف کر، یہ بھی نہیں کہا۔ کیا کہا؟ ترداہا، جدھر چاہتا ہے کر۔ بھئی اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ ترداہا، جدھر چاہتا ہے ادھر کر لے، بھئی جدھر تیری مرضی ہوگی ادھر قبلہ بنا دیں گے نا، ہاں قبلہ بنا دیں گے۔ بھئی یہ بات یہاں پہ یاد رکھنی ہے، میں یہاں کہاں پہ پہنچا ہوں، بات ایک اور ذہن میں آئی ہے۔ ہاں اس لیے ترداہا، قبلہ جدھر تو چاہتا ہے بنا لے۔ پوچھو کیوں؟ بھئی بڑی اہل علم بیٹھے ہیں، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑے دانش مندوں کا یہ مجمع ہے، جس شخص کی مٹی جہاں کی ہوتی ہے اس کو وہاں پر ہی، اگلے لفظ آپ بول دیں، اونچی آواز سے بول دیں، گھبرائیں نہیں، ہم نے دفن ہونا ہے۔ انشورنس پالیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دفنانے نہیں دیں گے، پچھڑوں کو دیں گے، ہمیں تو بھیجیں گے۔ ہاں بعض لوگوں کو ہماری تو انشورڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ بھائی انشورڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی تھک مارو دے ہڈیاں پنجر دے، جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہاں پر بولو۔ یہ کوئی سنائی بات نہیں ہے، مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، اللہ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے۔ ہر شخص وہی دفن ہوگا جہاں پر اس نے مٹی اٹھائی گئی۔ میرے آقا کو جب میں نور اول ہے نا میرے آقا، جب پیکر بشریت میں ڈھالا گیا، پیکر بشریت میں جب ڈھالا گیا، میرے آقا کے وجود اقدس کی مٹی پتہ ہے کہاں سے اٹھائی گئی؟ قاعدہ تو یہ تھی کہ آپ صحیح کہہ رہے، قاعدہ تو ٹھیک کہا آپ نے، پر یہ نہیں، وہاں سے مٹی نہیں اٹھائی گئی بلکہ جوف کعبہ سے اٹھائی گئی۔ بھائی اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جوف کعبہ سے، کعبہ کا جو پیٹ، جوف کہتے ہیں پیٹ کو، اس کو کہتے ہیں، بھائی مولویاں بڑے 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 ہوتے ہیں یاد رکھیں، کہاں سے؟ کعبے کے پیٹ، جوف کعبہ، جوف کعبہ سے مٹی اٹھائی گئی، وہاں سے مٹی اٹھائی گئی، لیکن دفن کہاں ہوئے؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ تو قاعدہ کیا ہے؟ اصولاً کہاں دفن ہونا چاہیے تھا؟ بولیے، یہ کوئی آواز آئی ہے؟ مکہ میں، مکہ میں نہیں بلکہ کہاں؟ تو کعبہ میں کہاں؟ کعبے کے بھائی ذرا تصور میں ذرا یہ بات نہ اور لطف لے، میرے نبی کا مزار کعبے کے اندر ہوتا تو پھر بھائی سمجھ میں آئیے بات، مزہ ہے یہ، ذرا تصور میں لائے، کعبے کے اندر ہی نبی کا روزہ بھی ہوتا، طواف بھی کر لیتے ہیں، یہ بات ہو جاتی نا، پر اللہ نے نہیں رکھا، اللہ نے وہاں پر قاعدہ بھی ٹوٹا، یہ میں آپ کہہ رہے قاعدہ ٹوٹا، لیکن جو صوفی لوگ ہیں نا، صوفی جہاں پر علم ظاہر رک جاتا ہے علم باطن شروع ہوتا ہے۔ سنی اس لیے ولیوں کو مانتے ہیں۔ ہاں یہ پیر پرستی جو ہے، پرست کا لفظ میں نے بولا ہے، پیر پکڑنے کا مطلب یہ صرف لین دین نہیں ہوتا، ہاں بات سمجھ گیا، پیر پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقائق اشیاء کا علم جاننا، معرفت کا جاننا، حقیقت کا جاننا، جہاں راضی رکے، جہاں غزالی رکے، وہاں سے شیخ نجم الدین کبریٰ پکڑے، گلی پکڑے، جہاں سے ظاہر رکے باطن چل پڑے۔ اب ظاہر یہاں رک گیا، مسند ابو یعلا کی حدیث پاک، کعبے کے اندر رسول اللہ کی قبر مبارک کا ہونا چاہیے تھا، ہر شخص جہاں سے مٹی اٹھائی گئی وہاں دفن ہونا چاہیے تھا۔ خواجہ شہاب الدین سہروردی بولے
علم علماء کرام عوارف المعارف شہاب الدین سہروردی سلسلہ عالیہ قادریہ سہروردیہ کا سرخیل میرے غوث اعظم نے جنہیں کہا تھا انت المشہورین فی الآخر فی العراق، عراق کے آخری مشہور میں تو ہے، ان کے بعد پھر کسی کو شہرت نہیں ملے. شہاب الدین فرماتے ہیں قاعدہ وہی تھا. طوفان نوح کے موقع پر اللہ رب العزت نے اس طوفان کو حکم دیا وہاں سے کعبے کی مٹی کو اٹھا کر مدینے پہنچا. میں بتاتا ہوں وجہ سے. مٹی کہاں پہنچ گئی؟ مدینہ پاک میں. کہیے کہاں پہنچی؟ بولو. مجھے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وقت بہت کم رہ گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی مٹی کہاں پہنچی؟ مدینہ پاک میں. مجھے ایسا پوچھ رہے ہیں وجہ کیا تھی؟ بھئی وہ وجہ بتانے کے لیے میں یہ بات کی تھی. وجہ ہی بتانے کے لیے تو بات کی تھی. میں اللہ کہتا ہے ترداہا، پیارے جدھر چاہ قبلہ بنا لے، جدھر دل کرتا ہے تو کر قبلہ بنا دیں گے. اللہ نے اپنے محبوب کا روزہ کعبے کے اندر نہیں رکھا. میرا محبوب کوئی کعبے کے تابع ہے. بھائی جب سمجھ میں آئے تو مجھے لکھ کے بھیجیے گا، بس کال ہی دے دیجیے گا. بھائی میں نے کوئی اپنے محبوب کو کعبے کے تابع رکھا ہے. تم آؤ کعبے کی نیت سے طواف کعبہ کے لیے آؤ، میرے محبوب کی بھی حاضری ہو جائے. کہا نہیں، کہا آؤ کعبے کے لیے تو کعبے کا طواف کرو، صفا و مروہ کرو. سب کر چکو تو پھر نیا نیت کر کے میرے محبوب کے بارگاہ میں. جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہاں یہ سنا کر نہیں دیے جاتے، یہ کتابوں میں غرق ہو کے ملتے. ہاں تابع نہیں رکھا. محبوب کے در کی حاضری کسی کے تابع نہیں. مولانا کہنے لگے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کعبے سے افضل ہوئے. میں نے کہا نادان، تو سرکار کے وجود کی بات کر رہا ہے. میرے آقا کے جسم اقدس کے ساتھ لگنے والی مٹی تمام علماء اسلام نے تصریح کر دی اس بات کے اوپر. وہ وجود اقدس کے ساتھ لگنے والا مٹی کا حصہ اللہ کے کعبے سے افضل، لوح سے افضل، قلم سے افضل، عرش الہیہ سے بھی افضل. مٹی افضل ہے. مٹی صرف مٹی تو لگ رہی ہے ساتھ. ہاں سرکار کو تابع نہیں رکھا. پیارے کیسے تابع رکھوں؟ ساری مخلوق کو تیرے تابع بنا دیا ہے. اور یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کی شان ہمیں جب ہم بیان کرتے ہیں کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو. کہاں سے ثابت کرو؟ مجھے یہ بتاؤ یہ سارے حجر اسود کو چومتے ہو یا نہیں؟ بھائی جو گئے انہوں نے چومنے کی کوشش کی ہے، یعنی بولو ہاتھ کھڑے کرو. ٹھیک ہے، کہیں انہیں چومے ہوں گے. قرآن سے نکال کے دکھاؤ. دھکے کھاتے ہیں، دھکے لوں مارتے ہیں. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن حجر اسود چومتے ہیں یا نہیں؟ بولو کون سے اس بارے میں لکھا ہوا ہے؟ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے حضرت مولانا ہے قرآن میں حجر اسود کو چومنا؟ قرآن میں ہے. میں صرف یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میرے آقا کی شان قرآن میں نہیں ہے. میں بات اور کرنے لگا ہوں، میں بات اور سمجھا رہا ہوں. بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ پہلے نبی آیا یا قرآن آیا؟ بولو بولو بولو. قرآن نے نبی اس کو منوایا یا میرے نبی نے قرآن منوایا؟ بھائی بات سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن نے نبی کو نہیں منوایا، میرے نبی نے قرآن کو بنایا. یہ صورت مصطفیٰ ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے. لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، قرآن بھی مانا، رحمان بھی مانا. اور یہ جملہ میں نے کہا تھا رات کو، یہ جملہ میں نے رات کو کہا تھا روٹا ڈین میں بھی. وہ جملہ اب یہ دوبارہ کر دیتا ہوں. واقعی میں نے تقریر ریپیٹ نہیں کی.
اور کل پھر کروا لیں گے تو نہیں تقریر انشاءاللہ سرکار کی عظمت پہ کریں گے. ہاں اور یہ جملہ آ گیا ہے سورت مصطفیٰ. کیا کہنا میرے مصطفیٰ کے حسن کا, کتنا لاجواب ہے میرے آقا کی سورت مقدسہ. اللہ اکبر. سیدہ اما ام المومنین, مسلمانوں کی عزت, مسلمانوں کی آبرو, مسلمانوں کی حیا اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتی ہے میں بیٹھی ہوئی تھی, اما عائشہ فرماتی ہے میں بیٹھی ہوئی تھی گھر کے آنگن میں صحن میں چرخہ کاٹ رہی تھی. کیا کاٹ رہی تھی بولو؟ اور اسی صحن میں دوسری جانب میرے آقا کملی والے زمین پر جلوہ گر اپنے جوتے پاپوش مبارک کو پیوند لگا رہے تھے. اللہ بھائی روایت تو میں بعد میں سناؤں گا, بات اور چل جائے. ذرا تصور میں لاؤ, تصور میں لاؤ یہ کون عورت ہے جو گھر کا چرخہ کاٹ رہی ہے, جس کی عفت و عصمت پہ اللہ قرآن کا سورہ نور نازل کرتا ہے, جو خاتون اول ہے, میرے نبی کا حرم ہے, گھر کے آنگن میں بیٹھی چرخہ کاٹ کر بتا دیا قیامت تک کے آنے والی عورتوں کو دیکھو سنو, اگر عورت نبی کی بیوی بھی ہو گھر کا کام خود کیا کرتی ہے, عزت محسوس کرتی ہے. اور میرے آقا نے یہ بھی بتا دیا اپنے پاپوش کو پیوند کرتے ہوئے, دیکھو میں ہوں تو نبیوں کا بھی نبی, ہوں تو میں رسولوں کا بھی رسول, میں ہوں نبیوں کا سلطان اور عرشوں کا مہمان, لیکن دیکھنا میری زندگی کا یہ پہلو نہ بھولانا کہ میں اپنے جوتوں کو خود پیوند لگایا کرتا تھا. ہاں غریب پردری پہ میں نے یہ رات بات کی تھی ایک لوہار کی, یہ میں موچی کو بھی بتا دیتا ہوں. کسی کو کمی مت سمجھو, کسی کو گھٹیا مت سمجھو. میرا نبی, میرا لجپال آقا گروہوں کو اٹھا کے سینے سے لگانے والا ہے. جن کو کوئی نہ پوچھے ان کو میرے آقا پوچھتے, میرے نبی پوچھتے. اما عائشہ فرماتی ہے میں نے چرخہ کاٹنا اچانک سرکار کے چہرے پر نظر پڑی, چرخہ کاٹنا چھوڑ دیا. سرکار بھی متوجہ ہو گئے کہ عائشہ میری طرف دیکھ رہی. کہا عائشہ, اور بلکہ نہیں, حدیث میں لفظ آتا ہے سرکار نے فرمایا یا عائش, تصغیر کیا. سرکار جب پیار سے بلاتے نا تو دو لفظوں سے بلاتے, یا حمیرہ کہتے, حمیرہ, حمیرہ کا معنی ہے سرخ رنگ والی, یا حمیرہ کہتے یا تصغیر کر لیا کرتے عائش, جس کو انگریزی میں ہمارے کیا کہتے ہیں, میں بول دیتا ہوں, بولے آپ کیا کہتے ہیں, نک نیم. بولو نک کا جو لفظ ہے نا اس کا معنی تصغیر کے معنی میں آتا ہے, معنی کو لفظ کو چھوٹا کرنا, نک نیم تصغیر کر لیا کرتے. یا آج آپ نے فرمایا عائشہ میری طرف کیا دیکھ رہی ہے, حضرت اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کے پیشانی کے اوپر اس طریقے سے نور چمک رہا ہے, لگتا ہے کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ کے آپ کی ماتھے پہ آ گئے. یہ میرے آقا کا حسن و جمال ہے, میرے آقا کا حسن و جمال. اللہ نے ایسا جمال عطا فرمایا. یہ تو بات عائشہ کی ہے, رات کا جملہ ہدیہ کرتا ہوں, جس نے بھی میرے نبی کا حسن و جمال دیکھا ہے, اور قوموں نے بہت کچھ تمنائیں کی, لیکن میرے نبی کو دیکھنے والوں نے خدا دیکھنے کی تمنا نہ کی. کہ ہم خدا دیکھنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں کہا ہم خدا دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں لن نؤمن حتی نر اللہ جہرۃ. قوم موسیٰ تو تیتر بٹیر کھا کے بھی کہنے لگی ہم مانتے نہیں, پہلے دیکھا. کھائے نا انہوں نے منو سلوہ, منو سلوے کھا کر کہتے ہیں لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ. کھا پی کے مکر کے کہتے ہیں نہیں دکھا, پہلے کھلا دکھا. نر اللہ جہرۃ, کھلا کھلا اپنا رب دکھا. وہ قوم موسیٰ تھی, یہ میرے آقا کے غلام ہیں. جب حسن تھا ان کا جلوہ ہوا, انوار کا عالم کیا ہوا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوا. انہوں نے جو حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر, بلکہ میں یہ جملہ کہوں کہ صورت مصطفیٰ نے ان کو صورت خدا نظر آئے. خدا کے جلوے دیکھے. اور میں واپس اپنے اس مقام پر آنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر یہ کیا خوبصورت بات ہے. مائی صاحبہ نے جو لفظ بولے تھے وہ ذکری بات, میرا ذکر کیا ہوگا
اللہ سے میرا ذکر کیوں باقی رہے گا؟ حدیث کا میرا لفظ بھائی صاحب فرماتی ہے وَوَلَدْتُ طُهْرًا، پیارے محمد میرا ذکر اس لیے باقی رہے گا کہ تجھ جیسا پاک باز بچہ میں نے جنم دیا ہے، تیری وجہ سے میرا ذکر باقی رہے گا۔ ہاں وقت آیا، مقام آ گیا، میرے آقا کے دل قلب اقدس پر رنج، ملال، دکھ، کرب، اذیت، تکلیف، چہرہ غمگین۔ اور میں آپ کو یہ کہوں نا، جب ہم پر بھی کوئی وقت آتا ہے نا ایسا، تو سب سے پہلے ہمیں ماں یاد آتی ہے کہ نہیں؟ آپ شاید بھول گئے ہیں، میں یہاں پہ تھا، میں اسی مقام پہ تھا، ماں یاد آتی ہے۔ بندہ 70 سال کا بھی ہو تو رات کو کروٹ بدلتا ہے، تکلیف کرتی ہے، کہتا ہے ہائے ماں، کہتے ہیں میرے آقا کے قلب اطہر پر جب وہ کیفیت آئی نا صلح حدیبیہ والی، پلٹ کے واپس جانا چاہا، اکیلے ہوتے تو شاید کوئی اور بات ہوتی، عثمان تو ہو کے آیا تھا، طواف نہیں کیا، وہاں سے ہو کے آئے، کعبے سے ہو کے آئے، وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کر لے، حضرت عثمان نے اپنے چہرے پہ چادر ڈالی، انہوں نے کہا عثمان یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کعبے پہ کہیں نظر نہ پڑے۔ کیوں؟ کہا جب تک میرے آقا نہ دیکھے میں کعبے کو دیکھوں کیسے؟ کپڑا ڈال دیا، نہیں دیکھیں گے، کعبہ ہم تجھے نہیں دیکھیں گے جب تک میرے آقا تجھے نہیں دیکھیں گے۔ میرے آقا واپس جا رہے ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، غمگین ہے، رستے بدل گئے، روٹ تبدیل کر لیا، صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، پوچھنے کی مجال نہیں ہے۔ مقام ابوا پر پہنچے جہاں ماں کی قبر تھی، ہے ماں کی قبر تھی۔ یہاں رہنے والوں ماں کی قبروں کا احساس ہے یا نہیں؟ ہاں ہے۔ میرے آقا وہاں پہنچے، حدیث شریف کے لفظ ہیں، بلکہ عرض فرماتے ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ، حضور علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، بکا فبکا، حضور خود روئے، وابکا ما حولہ، 1400 ہم کھڑے تھے، ہم بھی رو رہے تھے۔ کہتے ہیں جلوس نہیں نکلنا چاہیے، یہ تو میرا نبی خود جلوس لے کے آ گیا ہے۔ بھائی آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ اندازہ کیا ہے؟ 150، 200، 300، 400؟ بھائی 1400 صحابہ کا جلوس نکلا ہوا ہے، 1400 صحابہ، اٹھا کے دیکھ لو مشکات، میرا نبی خود قیادت کر رہا۔ سرکار وہاں پہنچے، حدیث شریف کے لفظ آتے ہیں، سرکار نے مائی کی قبر پہ بیٹھ کے پتہ کیا کیا؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی کو درست کیا، ڈھیری بنا، ڈھیری بنا، ڈھیری بنا کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں ادرکتنی رحمتا، مجھے اپنی ماں کا لاڑ یاد آ رہا ہے۔ صحابہ کی کیا حالت تھی، اس پر مفسرین نے جو لکھا چیخیں نکل گئی تھی۔ سرکار اس قدر روئے، اور کیوں روئے؟ لفظ فرماتے میرے آقا، حضور خود فرماتے ادرکتنی رحمتہا، مجھے اپنی ماں کے وہ لاڈ یاد آ رہے ہیں جو اس مقام پہ میری ماں نے وہ لاڈ کیا تھا میرے ساتھ۔ وہ دوپٹہ آنسو پوچھے تھے، وہ کہا تھا نا بیٹے گھبرا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا نام باقی رہے گا، تجھے کیا ہوگا؟ وہ ذکری باپ کہہ کر یہ کہا میرا نام پیارے باقی رہے گا، تیری تو شان بڑی اعلیٰ ہوگی نا۔ اور یہاں پر مجھے یہ بھی خیال آتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کیسا بے نیاز ہے۔ 6 سال کی عمر میں ماں لے لی، ظہور سے پہلے ہی باپ لے لیا، اور ماں کو دکھایا، اور یہ ساری ماں کے حوالے سے باتیں، جتنی روایات مولود آتی ہیں نا، یہ ساری روایتیں ماں آمنہ کے حوالے سے آتی ہیں۔ پتہ ہے آج جلوس نکالنے والوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے، 70,000 فرشتے لے کر جبریل اترا تھا۔ کتنے بولو؟ 70,000 فرشتے لے کر جبریل اترایا۔ بھئی 70,000 کا جلوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جلوس ہوتا ہے، اور جلوس بھی معصوموں کا، پاکوں کا، کوئی عیبی نہیں ہے، پاک لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، جن پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔
बिल्लाहि व मलाइकतिही, अल्लाह के बाद इन पर ईमान लाना होता है। उन पाक फरिश्तों ने 70,000 फरिश्ते, जिब्रील मेरे आका की मां के घर के दरवाजे पे खड़ा होकर कह रहा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इज़हार या सय्यदल मुरसलीन, इज़हार या अव्वलो, इज़हार या आखिरो, नारे लगा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे लगा रहा है जिब्रील, नारे लगा रहा है। आप भी नारे लगाते हैं, नारे लगा रहा है जिब्रील, इज़हार 70,000 फरिश्ते। और दलील चाहिए, झंडे लगा दिए। पता है सबसे पहले झंडा किसने लगाया? आपने किधर लगाया? यहाँ पर लगाया, ये इधर लगे। पता है जिब्रील ने पहला झंडा खुद लगाया है। अच्छा, जिब्रील कोई काम अपनी मर्जी से भी करता है? कुरान कहता है माओ मेरो, जो कुछ उनको अमर किया जाता है, अमर के सिवा कुछ और नहीं करते। जो उनको हुक्म कौन देता है? बोलो ऊंची आवाज से कहो, अल्लाह हुक्म देता है। जिब्रील ने पहला झंडा काबे की छत पे लगाया। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुक्म से लगाया, अल्लाह के, ऊंची आवाज से कहो, अल्लाह के। दूसरा झंडा बैतुल मक़दस में लगाया। पता है तीसरा झंडा कहाँ लगाया? भाई आप काबे की छत पे लगा सकते, बैतुल मुक़द्दस की छत पे भी आप लगा सकते, पर जिब्रील ने जहां तीसरा लगाया वहां पर कोई मौलाना पहुंच ही नहीं सकता। जिब्रील ने तीसरा झंडा अल्लाह के अर्श के ऊपर गाड़ दिया और बता दिया कमली वाले तेरी हुकूमत फर्श पर भी है, अर्श पर भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। झंडे भी लग गए। सबसे बड़ी खुशी क्या है? बंदे को सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि शादी के बाद बंदे को औलाद मिले। ये खुशी है या नहीं? ऊंची आवाज से को नेमत है या नहीं? यही तमन्ना हो कि मुझे क्या अल्लाह दे? औलाद दे। अच्छा जी, बेटा दे या बेटी दे? अच्छे जरा सोचिए। अच्छा जी, आज का माना तो चलो मैं बहस नहीं करता इस पर, लेकिन वो इनकानु मिन क़ब्ल लफ़ी दलाल मुबीन, वो जो दौर था ना, जो सरकार का दौर था, रात रवायत बयान कर भी आ गया उसका आखिरी हिस्सा, 70 बच्चियां मासूम दैया कल्बी ने अपने हाथों से जमीन में दफन की। 70 रवायत में बयान कर चुका, 70 बच्चे। जिस सोसाइटी और माशरे में बच्ची पैदा हो, जिंदा दफना दी जाए, उस रात जिस रात कमली वाला आया, रब तआला ने हुक्म दिया आज की रात जो माए बच्चे पैदा करेगी उनके लिए हुक्म दे दिया आज कोई बच्ची पैदा नहीं होगी, आज बेटे पैदा होंगे ताकि किसी घर में मातम ना हो। खुशियां ही खुशियां। वो तो हम रस्म खुद बात इस महबूब से तोड़वाएंगे ना, वो तो हम इनको बताएंगे कि बेटियां कितनी इज्जत वाली होती है। पहले यहां से शुरू करते, आज की रात को मातम ना करो, आज की रात को मेरा महबूब आया है, आज की रात मेरा प्यारा आया है, आज की रात सिर्फ बेटे दूंगा। बेटियों की इज्जत का रखा मैं अपने महबूब को बना के भेजा है, और महबूब जब दुनिया में आएगा तो पहले मैं फिर बेटी दूंगा, फिर 1 नहीं दूंगा, 2 नहीं दूंगा, फिर 3 नहीं दूंगा, अपने महबूब को 4 बेटियां, फिर महबूब की शान ये दिखाऊंगा। लोग बेटियों को धरकाते हैं, लेकिन मेरे महबूब की शान ये होगी फातिमा चल के आएगी, नबी खड़ा हो जाएगा। हाँ बताऊंगा, बेटियों की इज्जत करना दिखाऊंगा। नबी अर्शों का मेहमान है, फातिमा का माथा झूमता है, हाथों को बोसा देते हैं, मसनबे नबुव्वत पर खुद बैठाते हैं। आप फातिमा इधर बैठो, बेटियों की इज्जत करके दिखाए। वो बड़े वाकयात आगे जाते हैं। मैं वहां पर वापस आ रहा हूं। मुसलमान ने दीनो मिल्लत, आज का ये दौर पैगाम आखिरी, इस वक्त हमें क्या करना है? हम बाबरू हैं, अक़वाम आलम में हमारी इज्जत है, हमारी शान है, मकाम वकार है। 800 साल यूरोप के कलेजे पर हुकूमत
کی بغل میں پورے ہندوستان کے اندر چٹاگام کابل اور بنگال کے اس کونے تک 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. ہمارے پرچم ہمارے تھے، عزتیں ہماری تھی، آبرو ہماری تھی، سکہ ہمارا تھا. آج ہے گھبرا گئے ہو؟ میں الیکشن نہیں لڑنا، مالو خیال کرنا، میں پیغام دینا چاہتا ہوں. توجہ سے بات سنیں. آج ہماری عزت و آبرو ہے؟ پیٹرول ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ سونا چاندی سب کچھ ہے یا نہیں؟ ہماری ماں نے جوان پیدا کرنے چھوڑ دیے، جوان بھی ہمارے پاس ہے. بہادر نہیں ہے ہم بہادر بھی ہے، شجاع بھی ہے، سب کچھ ہے، عزت و آبرو نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ سوچنا نہیں ہے کبھی. میں بس اس پر حدیث پیش کروں گا اور آپ کو لطف بھی آئے گا انشاءاللہ. میرے آقا نے فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے، علماء کرام جلوہ گر ہیں، میرے سروں کے تاج ہیں، مجھ سے زیادہ عالم ہیں. میرے آقا نے فرمایا ان الایمان لتعرض الى المدینہ کما تعرض الحیہ الى جورها او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا بے شک ایمان سمٹ جائے گا. ایمان بھائی بولو، سیمنٹ نہیں میں بولتا، سیمنٹ بہت مہنگا ہے. سمٹ کیا کہا میں نے؟ بولو. سمٹ جائے گا، سکڑ جائے گا، واپس چلا جائے گا، پلٹ جائے گا. کہاں؟ مدینے. ایمان کہاں جائے گا؟ مومن کہاں جائے گا؟ صاحب ایمان کہاں جائے گا؟ مدینے کی طرف پلٹ جائے گا، سمٹ جائے گا، سکڑ جائے گا، مدینے چلا جائے گا. کیسے جائے گا؟ کہا کما تعرض، جس طریقے سے حیہ سام الی جورہا اپنے بل کی طرف جاتا ہے. سام کہاں جاتا ہے؟ اپنے بجلی کا بل، سوراخ، وہ گھر اس کا، مکان اس کا. وہاں پر وہ سام اپنے گھر میں جب جاتا ہے، جیسے کہ وہ جاتا ہے، کما جیسے وہ جاتا ہے، اسی طریقے سے اہل ایمان صاحب ایمان مدینہ چلا جائے گا. کہاں جائے گا؟ بولو. آپ جانا چاہتی ہیں؟ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. آپ بالکل آخری مقام پر آ رہی ہے، وقت پورا ہونے والا ہے. اب ذرا توجہ اگر آپ دیں، کہاں ایمان کھڑا ہے اور کہاں سام. مثال آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ بھئی یہ کلام اگر مولانا مفتی صاحب کا ہوتا تو ہم سارے کھڑے ہو کے شور کرتے، بھئی مولانا کہاں ایمان اور کہاں سام. بھئی کیسی مثال دے رہا ہے؟ ایمان تو خوشبودار چیز ہے، ایمان تو جنت میں لے جانے والی چیز ہے، تو سام تو ساتھ جنت سے نکلا تھا. بات آگی سمجھ میں؟ یہ مثال کس سے دے رہا ہے؟ یہ میری آپ کی بات ہوتی تو ضرور اعتراض ہوتا، لیکن یہ اس کی بات ہے کہ جنہوں نے فرمایا انا افصح العرب والعجم، سارے عرب و عجم میں سب سے زیادہ میں خود فصیح ہوں. یہ کملی والے کا ارشاد ہے. حضور نے فرمایا، سرکار کا ارشاد ہے، جس طرح سانپ سمٹ کر واپس سوراخ میں جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اہل ایمان واپس مدینے پہنچیں گے. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ایمان پھوٹا کہاں سے؟ مدینے سے. ایمان پھوٹا کہاں سے؟ بھئی سوراخ نکلا، وہ سانپ نکلا کہاں سے؟ اپنے گھر سے. وہاں سے نکلا تھا، وہیں واپس آیا. رسال کا پہلا جز آپ سمجھیے گا. اب سانپ کی یہ خاصیت ہے، سانپ جب باہر آتی ہے، باغ و بہار موسم ہوتا ہے، سبزہ میں، لالازاروں میں، گلزاروں میں سانپ باہر نکلتا ہے، اٹکیلیاں لیتا ہے، مزے لیتا ہے، دھوپ سینکتا ہے، لطف لیتا ہے، گھومتا پھرتا ہے. سانپ بڑے لطف لیتا ہے، رقص کرتا ہے، ناچتا کودتا ہوا گلزاروں میں، باغوں میں سانپ پھرتا ہے. لیکن جیسے ہی سانپ دیکھتا ہے آگے سے ایسی چیز آ گئی ہے، آگے سے ایسا بلا آ گئی ہے، یہ مجھے مار دے گی، یہ مجھے فنا کر دے گی، یہ مجھے ہلاک کر دے گی. اپنی ہلاکت کو دیکھتا ہے، اپنی بربادی کو دیکھتا ہے. یہ مارنے والی شے آ گئی، مجھ سے زیادہ کمی آ گئی ہے. سانپ مقابلہ نہیں کرتا، بھاگ کے واپس. یہ سانپ کی عادت ہے. حیات الحوان علامہ دبیری کی پڑھ کے دیکھیے. سانپ کی عادت ہے. سانپ واپس پلٹ کر اپنے سوراخ میں آتا ہے. میرے آقا نے مثال دے کر بتا دیا، اے میرے امتی
نبیوں سنو، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں پھیل جاؤ، ساری دھرتی میں پھیلو، میرا پرچم بلند کرو، میرا کلمہ بلند کرو۔ جب دیکھو کہ کوئی بلا آئی ہے، کوئی ہلاک کرنے والی شے آ گئی ہے، تم تباہ و برباد ہونے لگے ہو، تو اپنا دامن دنیا کی کسی طاقت کے سامنے رکھنا نہ، بلکہ میرے مدینے کی طرف آ جانا، میں تمہیں اپنے سینے سے لگا دوں گا۔ دنیا کے حکمران تمہیں نہیں بچائیں گے، سپر پاور تمہیں نہیں بچائے گی، کوئی طاقت تمہیں نہیں بچائے گی، دنیا میں ہر حالات دیکھو تو مدینے والا تمہیں بچائے گا۔ اپنا قبلہ مجھے بناؤ۔ مسلمانوں، آج ضرورت ہے کہ ہمارا قبلہ مدینہ ہو جائے، نگاہوں کا قبلہ، ایمان کا قبلہ، دل کا قبلہ، ہمارے ماتھے کا جھکانے کا قبلہ کعبہ مشرفہ ہے، دلوں کا قبلہ مدینہ منورہ ہے۔ جھکاؤ، مدینے کی خیرات لو۔ میرے آقا نگاہ کرم فرماتے ہیں، سرکار کی طرف متوجہ ہو جاؤ، بصیری بلائے تو میرے آقا آتے ہیں۔ کوئی بلانے والا ہو، توجہ کرنے والا ہو، مہر علی شاہ ہو نا، بندہ مہر علی شاہ ہو، اللہ اکبر، صرف 4 قضا کرے نا، 4 کتنی؟ تو کون سی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، کون سی قضا کرے بولو بھئی؟ 4 قضا کرے، مہر علی غیر موقدہ، موقدہ نہیں زبیدہ، غیر موقدہ، اور وادی حمراء ہو، مہر علی شاہ لیٹا ہو تو کملی والا سامنے آ کھڑا ہو، سامنے آ کھڑا ہو، کہا اٹھ مہر علی، اولاد میری ہے، بیٹا میرا ہے، آل محمد ہو کر میری سنتے چھوڑنی ہے۔ توجہ دیکھ کر کہا اس صورت میں میں جانا کھا، اس صورت میں میں جانا کھا کے جانے، سچ آکھا کے رب دی، اکھ چند بدر، شاشانیے، متھے چل کے لات، کالی ظلف کے آنکھ، مخمور کی ہنمت بھائی یہ سن کر نہیں، میرے علی نے دیکھ کر کہا، یہ دیکھ کر کہا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی جملہ کہوں، صحابہ کی عظمت کو سلام، آپ کو اور ہم صرف بددعا پڑھتے ہیں نا، صحابہ بددعا پڑھتے بھی تھے، بددعا کی زیارت بھی کرتے تھے، آپ واللیل پڑھتے ہیں، وہ واللیل کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ بڑے مقدس، آؤ اپنا تعلق مدینے والے سے جوڑو، اپنے دلوں کا قبلہ مضبوط کرو، سرکار سے تعلق، اور مجھے بے پناہ خوشی ہوئی، حقیقت میرا دل باغ کیا ہے الحمدللہ۔ ہالینڈ کے اندر جہاں مسلمان گئے ہیں، انہوں نے نبی کا کلمہ اور نبی کی عزت و عظمت کے پرچموں کو بلند کیا۔ ہمارے دلوں سے سب کچھ چلا جائے، سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن نبی کی ناموس پر سودا نہیں کر سکتے، نبی کی عزت پر۔ اور یہ ہمیں درس دیا ہے صحابہ نے، صحابہ میرے نبی کے دروازے پر جب آتے تو دروازہ کھٹکھٹانا مقصود ہوتا تو یوں نہ کھٹکھٹاتے، بلکہ اپنے ناخنوں سے کھٹکھٹاتے۔ کیسے؟ ناخنوں سے۔ میرے نبی کو اعزاز نہ ہو۔ حضرت اسلم صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے، پتہ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ یہ میرے نبی کا گھوڑا تیار کیا کرتے تھے، ہاں یہ گھوڑا میرے آقا کی سواری تیار کرتے، نہیں آخری باتیں، میرے آقا کی سواری تیار کرتے، اوپر زیب رکھتے، کپڑا رکھتے، تیار کرتے۔ میرے آقا نے کہا ہے پیغام بھیجا اسلم کو کہو کہ میرا گھوڑا تیار کرے، رات کا وقت تو خبر ملی، حضرت اسلم گھبرا گئے، کروں تو کروں کیا؟ کیا ہے؟ کہا رات ٹھنڈی ہے، رات بولو سخت ٹھنڈی رات ہے، پانی بھی قریب میسر نہیں ہے، دور سے آئے گا، غسل کرنا واجب ہے، بغیر غسل کیے نبی کے گھوڑے کو ہاتھ کیسے لگا؟ بھئی صحابت کا ایمان کا اندازہ ہوا؟ بغیر غسل کیے نبی کے، بولو وہ بھئی صحابہ کے مقام کو سمجھو، جو صحابہ نبی کے گھوڑے کو غسل کیے بنا ہاتھ نہیں لگاتے، ان کے دلوں کے اندر نبی
بات سبھی نے کی ہے. بھائی کوئی کہے مجھے یہ پسند ہے, مجھے وہ پسند ہے, وہ پسند. ہماری پسند وہی ہے جو ہمارے نبی کو, بولو جو ہمارے نبی کو. میرے نبی کو امامہ پسند, ہمیں امامہ. میرے نبی کو داڑھی پسند, ہمیں داڑھی. میرے نبی کی نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک نماز, ہمیں نماز بولو جو نبی کو پسند ہمیں. میرا نبی زمین پہ بیٹھ کر کھاتا ہے, ہمیں زمین پر بیٹھ کے کھانا بولو پسند ہے. میرا نبی کدو شریف کھاتا ہے, ہمیں کدو شریف ہو. کسی کی طبیعت میں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو اظہار کرنا ضروری نہیں ہے کہ مجھے پسند ہے. یہ غلطی ہے, یہ میں توجہ کے لیے ہے. کوئی چیز اگر پسند نہ ہو تو اظہار کرنا مقصود نہیں ہے. کہے پسند تو مجھے کدو ہی ہے اس لیے کہ میرا نبی کھاتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں نہیں کھاتا, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن نبی دعا ہے خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے جوان, ہمارے بچے, جن جن لوگوں نے, شہر کے لوگوں نے حصہ لیا ہے, اللہ آپ کی روزیوں میں, رزق میں, مال میں, اولاد میں, کاروبار میں برکت عطا فرمائے. آپ کی اس مسجد کے خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران صاحب قادری, میں آپ کا بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ نے محبت کے ساتھ مجھے یاد کیا. آپ پر خصوصی نگاہ شفقت اور کافی طویل مدت تک حضور مفکر اسلام شہزادہ شاہ جیلان کے زیر سایہ آپ نے وقت گزارا ہے. یقیناً ان میں قابلیت ہے, لیاقت ہے, حب اہل بیت ان کے اندر موجود ہے. اللہ ان کا سایہ آپ پر, ہم سب پر قائم دائم فرمائے. جتنے علماء کرام دور نزدیک قریب سے آئے ہیں, مسجد کے منتظمہ کمیٹی, انتظامیہ, معاونین, انصار, اہلیان محلہ, اہلیان اسلام, جنہوں نے اس مسجد کی آبادی کے لیے کوشش کی ہے, اللہ سب کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائے. میدان محشر میں کملی والے کی شفاعت قبول نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.